کیا مضمون ہے جی؟ ہم ہر سال دسمبر میں اس کے بارے میں بہت کچھ سنتے ہیں۔ نمبر 1 بات جو آج کے لیے ہے، مسیح خداوند کی پیدائش تاریخ کا ایک حصہ ہے۔ جیزس از اے مین آف ہسٹری، تاکہ یہ ان ریٹن لکھا جائے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ کہانی تھی، یہ لکھا جائے۔ اور کیسر اگسطس کی طرف سے یہ حکم جاری ہوا کہ ہر کوئی اپنے آبائی شہر میں آئے، اور لکھا گیا ہے کہ یہ پہلی اسم نمیشی، یہ پہلی مردم شماری تھی جو یہ ہو رہی تھی، کیونکہ یہ بے شک جو کیسر تھا، یہ اپنے جاہ جلال کے لیے، اپنی گورنمنٹ کی وسعت کے لیے یہ کر رہا تھا کہ تاکہ اس کا ٹیکس بڑھ سکے، اس کی اکنامکلی آمدن بڑھ سکے، جس لیے اپنے طرف سے وہ یہ کر رہا تھا کہ میں لوگوں کو جان سکوں ہاؤ مچ وی ہے پاپولیشن، اور ہم ان پر یہ سارے ٹیکس لاگو کر سکیں، اور اس کی جو سلطنت ہے یہ ایکسٹینڈ ہو سکے۔ کیسر اپنے خیالوں میں تھا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ خدا کے پلان کے مطابق ہو رہا ہے۔ مینی ٹائم ہم اپنی زندگی میں بہت کچھ کرتے ہیں، لیکن یو نیور نو، آپ کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ بہائنڈ خدا کا پرپز پورا ہو رہا ہوتا ہے۔ بنیادی طور پر کیسر اگسطس اپنی سلطنت کے لیے جو کچھ کر رہا تھا، لیکن حقیقت میں خدا جو بادشاہ ہے، بیہائنڈ خدا کا منصوبہ پورا ہو رہا تھا۔ اس لیے جو کہا گیا تھا کہ سارے آئیں اور اپنے نام لکھوائیں، یہ ناصرت سے بیت لحم میں آئے ہیں۔ نیئر اباؤٹ یہ 150 کلومیٹر کا یہ فاصلہ ہے۔ یہ آسان نہیں تھا۔ بے شک ہم اندازہ لگا سکتے ہیں جس وقت گھوڑے ہوں گے، گدھے ہوں گے جس پر مقدسہ مریم بیٹھی ہوگی، لیکن اب وہ پریگننٹ ہے، جیزس کی پیدائش ہونے والی ہے، اور اس کا شوہر اس کو کہہ رہا ہے کہ ہم بیت لحم کو جاتے ہیں۔ بیت لحم اس لیے کہ یوسف کا جو آبائی گھر، انہوں نے اپنے آبائی گھروں میں جانا تھا جو ان کے مدر سٹی تھے، تو جو یوسف کا مدر سٹی تھا وہ بیت لحم تھا، داؤد کا شہر تھا، جس لیے بڑا ضروری تھا کہ یہ ٹریول کر کے وہاں پر آئیں۔ ہر ایک نے ٹریول کرنا تھا۔ بظاہر یہ سارا گورنمنٹ کا حکم لگ رہا تھا، بادشاہ کا حکم لگ رہا تھا، لیکن حقیقت میں انسائٹ خدا کا منصوبہ میرے عزیزوں پورا ہو رہا تھا۔ اور خدا کا منصوبہ کیا تھا؟ اگر ہم عہد عتیق میں سے میکا 5 باب اس کی 2 آیت پڑھے تو وہاں پر لکھا ہے، لیکن آئے بیت لحم افراتا، اگرچہ تو یہودا کے ہزاروں میں شامل ہونے کے لیے چھوٹا ہے، تو بھی تجھ میں سے ایک شخص نکلے گا، اور میرے حضور اسرائیل کا حاکم، اور اس کا مذہب زمانہ سابق ہاں قدیم الایام سے ہے۔ اب یہ نبوت تھی کہ جو یسوع مسیح کی پیدائش ہے یہ بیت لحم میں ہونی ہے۔ بے شک یہ چھوٹا ہے، لیکن یہ آنر اس کو ملنی تھی، جبکہ یوسف اور مریم جو رہ رہے ہیں وہ ناصرت میں ہیں، لیکن خدا کا کلام پورا ہونا تھا۔
इस पूरे रेफरेंस में आपको खुदा का कलाम पूरा होता हुआ नजर आता है। इसलिए हम ये कहते हैं कि जब आप कलाम को बोलते हैं तो खुदा अपने कलाम को पूरा करता है। पास्टर फेल हो सकता है, चर्च फेल हो सकता है, लेकिन लिविंग गॉड का लिविंग वर्ड फेल नहीं हो सकता है। खुदा का कलाम कभी फेल नहीं हो सकता है। इसलिए ये कलाम था, और ये जो पेशन गोई थी, ये यीशु की पैदाइश से 500 साल पहले पूरी हुई थी। इसलिए मेरे अज़ीज़ों, बाज़ औक़ात खुदा हमें भी या खादमों को कभी प्रोफेटिक वर्ड देता है, हम बोलते हैं। जैसे हमारी बेटी कह रही थी कि उसे कहा गया कि तू माँ है, कई बार पाक रू करवा लेता है, लेकिन हमारी जो पेशन गोइयां हैं या नबूतें हैं, ये साल के बीच में सामने आ जाती हैं ज्यादातर। लेकिन 500 साल लॉन्ग टाइम, 500 साल एक बड़ा अरसा है। जब मीका ने ये पेशन गोई की तो 500 साल के बाद खुदा अपने कलाम को भूलता नहीं है। इस बात को याद रखें। हर चीज खत्म हो जाएगी, मिट जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, लेकिन हमेशा जो कायम रहेगा वो खुदा का जिंदा कलाम हमेशा कायम रहेगा। हमेशा इस कलाम को अपनी जिंदगी में रखें, इस कलाम की जगाली करें, इस कलाम के मुताबिक जिंदगी बसर करें। ये आपको आगे ही लेकर जाएगा। ये आपकी जिंदगी में साल्वेशन, या आपकी जिंदगी में मिरेकल लेकर आएगा। इसलिए बड़ा जरूरी था कि ये जो इसम नवीसी है, एक तो रिटन लिखा जाए, ताकि सब कुछ वर्बली ना हो। आप ये कह लें कि पाकिस्तान में आज जितना भी हमारा सिस्टम है ना, ये नादरा के साथ कनेक्टेड है। हमारा पासपोर्ट, हमारे अब जब शादियां जो नहीं हो रही हैं, जो हमारे शादी के सर्टिफिकेट हैं, अब ये चर्च के कबूल नहीं करते हैं जब तक यूनियन काउंसिल वाले, यूनियन काउंसिल जो है ये नादरा के साथ अटैच है, लिंक्ड है। यानी कि हमारी शादियां भी जो अब नहीं हो रही हैं, ये भी अंडर सिस्टम नादरा होती हैं। हमारा शनाख्ती कार्ड, हमारा पासपोर्ट, जो कुछ भी है नादरा के सारे सिस्टम में होता है। तो पाकिस्तान ने तो नादरा अब बनाया है, तो खुदा ने तो अपना काम करने के लिए अपने बेटे का नाम नादरा में लिखवाने के लिए आज से कई साल पहले यह सिस्टम दे दिया था। हालेलुया। खुदा हमारा अजीम है, इस बात को याद रखे, हमारा खुदा अजीम है। तो ये पहला नादरा सिस्टम था उस गवर्नमेंट का कि जिसमें यीशु का प्रॉपरली नाम लिखा जाना था, और वो नाम खुदा के फजल से लिखा गया। इसलिए ये हमारे लिए एक तारीखी बात है, और एक ये हिस्टोरिकल बात है, और एक ये खुदा के कलाम को पूरा करने की भी मेरे अजीजों बात है। मसीह खुदावंद की पैदाइश ये अचानक नहीं है, बल्कि जब हम पैदाइश की किताब उसका 3 बाब और उसकी 15 आयत पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, और मैं तेरे और औरत के दरमियान और तेरी नस्ल और क्या डालूंगा, और वो तेरे सर को और तू उसकी एड़ी पर। ये पहली नबूवत, या आप ये कह लें कि ये पहला इवेंजलिज्म था जो खुदा ने दुनिया को बताया। दिस इज ए फर्स्ट गॉस्पेल कि आने वाले वक्त में तुम्हारे लिए ऐसी शख्सियत पैदा होगी। इसलिए जो इवेंजलिज्म है ये खुदा के दिल की बात है, और खुदा ने पहले ही जब दुनिया गुनाह में गिर गई तो खुदा ने उस वक्त ये प्रॉमिस नस्ल इंसानी के साथ कर गया। यीशु मसीह की जब पैदाइश की बात करते हैं तो इस बात को याद रखें, द ओल्ड टेस्टामेंट 12 पेशन गोइयों से भरा हुआ है, जिसमें बताया गया है कि उसका नाम क्या होगा, उसका काम क्या होगा, उसकी पैदाइश कहां पर होगी, कि कौन से हालात होंगे, उसकी क्रूसिफिकेशन को बताया गया है, उसके दुखों को बताया गया है, उसकी जी उठने को बताया गया, फिर आने को बताया गया। ए टू जी ये भी क्रेडिट रिवार्ड खुदा के कलाम बाइबल मुकद्दस को जाता है, जो दुनिया की बिगिनिंग और दुनिया का एंड और यीशु मसीह का सारा कुछ बताती है। बहुत सा कोई और दुनिया में ऐसी बुक नहीं है जो ए टू जी बताए, लेकिन ये रिटन आपको आगाज की सूरत में खुदा ने सब कुछ बता दिया। इस कलाम के लिए जोरदार तालियां। हालेलुया। इसमें सब कुछ लिखकर दे दिया गया है, कब क्या होगा।
मसीह कब आएगा, आने वाला है, फिर से वो यरूशलेम में आने वाला। आज हम यीशु मसीह की पैदाइश जो 2000 साल पहले हुई थी उसको सेलिब्रेट करें, लेकिन नो, फिर से यीशु मसीह फिर से यरूशलेम में आने वाला है। नए साल में हम उस पर गौर करेंगे। फिर से जैतून के पहाड़ पर यीशु फिर से ज़ाहिर होने वाला है, और बाइबल मुकद्दस इन सारी बातों का बयान करती है। इसलिए खुदा का कलाम बेहद तारीफ तमजीद के लायक, हालेलुया, क्योंकि ये खुदा के मुंह की बातें हैं जो हम तक पहुंची। आमीन। पुराना अहदनामा मसीह की पेशनगोइयों को, मसीह की शबीहात को यह पेश करता है, और जो नया अहदनामा है ये उस राज को, उस रेवलेशन को यह पूरा खोल देता है। पहले हमें एक थोड़ा सा धुंधला सा इशारतन जितनी भी कुर्बानियां नजर आती हैं बुनियादी तौर पर वो यीशु मसीह की शख्सियत को पेश करती है, लेकिन जब हम इन द न्यू टेस्टामेंट आते हैं तो इस बात को याद रखें, वहां पर ये सारा जो भेद है ये खुल जाता है कि ये पुराना अहदनामा किसके बारे में बात करता है। मैनी टाइम बहुत सारे लोग, शायद आपको भी किसी ने कहा हो कि आज पुराना अहदनामा पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसकी हमें जरूरत नहीं है, तो वो शख्स बिदती है, वो शख्स बिदती है। ये रोड मैप है, ये रोड मैप है, ये हमारा जीपीएस है। जब आप जीपीएस गूगल पर लगाते हैं, मैंने यहां पर पहुंच रहे हैं, तो फिर वो सारा रास्ता बताता जाता है किधर से राइट किधर से लेफ्ट कितने किलोमीटर रह गया है। अगर आप जीपीएस अपना नहीं लगाएंगे तो आप असल डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच सकते हैं। बाइबल मुकद्दस ये दोनों खुदा के होंठ है, एक होंठ बोल नहीं सकता है जब तक कि दोनों होंठ ना ऐसे हों, फिर आवाज निकलती है। इसलिए ऐसे बिदती लोगों से हमेशा बचें, बल्कि उनका बायकाट करें, उनका बायकाट करें जो कह दिया हम सामने जरूरत नहीं है। बेशक खुदावंद ने, यीशु ने कहा, आए थकेमंद और बोझ से दबे हुए लोगों सब मेरे पास हों। बेशक शरीयत का बारी जुआ उसने हम में से उतार दिया, लेकिन इस बात को याद रखें, अगर हम पढ़ेंगे नहीं तो हम यीशु को जान नहीं सकेंगे। इसलिए बड़ा जरूरी है, बेशक हम फजल, वी आर लिविंग द ग्रेस टाइम, हम फजल के दौर में रह रहे हैं, इसलिए फजल को हासिल नहीं कर सकते जब तक हम, अगर इस बात को याद रखें, आज अगर नया अहदनामा है तो पुराने की वजह से, अगर पुराना है तो नए अहदनामे की वजह से। हालेलुया, जोरदार ताली खुदा के कलाम के लिए। बात है, ये दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, ये लिंक्ड हैं। इनमें से कोई भी, आप जो बच्चे भी हैं, ये ना कहे कि अब इसके पढ़ने की जरूरत नहीं है, यू हैव टू रीड, आप लाजमी इसको पढ़े, लाजमी इसको पढ़े। बेशक वी आर लिविंग इन द ग्रेस टाइम, हम फजल के दौर में रह रहे हैं, लेकिन बड़ा जरूरी है क्योंकि ये आपको ऐसा ऐसा मसीह तक लेकर आता है ताकि हमारा मसीह के साथ कनेक्शन हो सके। आमीन। बड़ा दिन कैसे मनाएं, बड़ा दिन कैसे मनाएं? मेरा जब मजमून था, आओ बड़ा दिन मनाएं। कैसे मनाएं बड़ा दिन? कई लोग मुख्तलिफ तरह से बड़ा दिन मनाते हैं। नंबर 1, कारोबारी तरीके से वो बड़ा दिन मनाते हैं। वो पूरा साल इंतजार करते हैं कि बड़ा दिन आएगा, क्रिसमस आएगा तो हम ये चीजें बेचेंगे, बिजनेस करेंगे और पैसा कमाएंगे, जैसे पाकिस्तान में होता है। तो बहुत सारे लोग इसको बाजारी तौर पर एज ए बिजनेस वो बड़ा दिन मनाते हैं कि सिर्फ कारोबार करने के लिए। उस असल रूट को, उस असल वजह को वो जान नहीं पाते हैं कि रीजन क्या है, व्हाई वी सेलिब्रेट द क्रिसमस, ये वो जान ही नहीं पाते हैं। बस वो अपने कारोबार के चक्कर में होते हैं कि हमने अपना कारोबार चमकाना है। और एक और तबका है जो बहुत ज्यादा है,
اور وہ طبقہ ہے جو روایتی طور پر یا دنیا داری کے لحاظ سے اس کو مناتا ہے، اس کو آپ کہہ رہے ہیں روایتی بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو موسمی بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو دنیا داری کا بڑا دن بھی کہہ سکتے ہیں، کرسمس کہہ سکتے ہیں۔ اور ہوتا کیا ہے، مینی ٹائم بہت سارے لوگ پارٹیاں ارینج کرتے ہیں، ایک دوسرے کو بلاتے ہیں، اچھی بات ہے، اس میں ڈانس بھی ہوتا ہے، اس میں شراب بھی ہوتی ہے، اس میں ناچ رنگ بھی ہوتا ہے، اس میں بہت کچھ ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ اس کو ایز اے ورلڈلی اپنے طور پر مناتے ہیں، دنیا داری کے طریقے سے میرے عزیزوں مناتے ہیں۔ لیکن اس بات کو یاد رکھیں، جب تک ہم ریئل کرسمس کو جان نہیں پاتے ہیں، کبھی بھی ہم اس کو سیلیبریٹ نہیں کر سکتے۔ بہت سارے لوگ یہ پلان کرتے ہیں کہ ہم بڑا دن منائیں گے، شراب کے ساتھ منائیں گے، شراب کے ساتھ منائیں گے۔ شکر ہے میرا نہیں خیال کوئی یہاں پر ایسا شخص بیٹھا ہو، اگر بیٹھا ہے تو سن لے، لیکن میرا خیال ہے یہاں پر ایسا شخص کوئی نہیں ہے۔ لیکن چونکہ یہ میسج بہت سارے ملکوں میں جائے گا، اس لیے I want to clear something، اس لیے میں کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ مینی ٹائم بہت سارے شاگرد جب پولس رسول کی بات کرتے ہیں دنیا میں، تو کہتے ہیں جی پولس رسول نے اپنے شاگرد کو، روحانی بیٹے کو، تیموتھیوس کو کہا کہ تو نہ تھوڑی سی میں کو پی لیا کر، یعنی کہ تھوڑی سی شراب پی لیا کر۔ بہت سارے ہمارے لوگ اس ریفرنس کو یوز کرتے ہیں کہ یسوع مسیح نے کانا گلیل میں شراب بنائی۔ ہمارے ادر نیشن کے لوگ یہ الزام لگاتے ہیں کہ یسوع نے پہلا معجزہ یہی کیا کہ شراب بنائی۔ پولس رسول نے اپنے شاگرد سے کہا کہ تو جو تیرا معدہ خراب ہے تو تھوڑی جی پی لیا کر۔ لیکن اس بات کو یاد رکھیں، یہ سارے لوگ رانگ سوچتے ہیں۔ ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں، اگر اس بات کو جانیں تو ایک بات کا اندازہ آپ نے کر رہے ہیں کہ جو عبرانی اور یونانی میں جو اردو تراجم ہوئے ہیں، اس میں تھوڑا سا اپ اینڈ ڈاؤن ہے، ان کی صحیح ٹرانسلیشن نہیں ہوئی ہے، جس کی وجہ سے کسی جگہ پر میں لکھ دیا گیا، کسی جگہ پر شراب لکھ دیا گیا، کسی جگہ پر انگوروں کا تازہ رکھ لکھ دیا گیا، یا کسی جگہ پر آب تاک لکھ دیا گیا، مختلف چیزوں کو یوز کیا۔ اس لیے جب عام قاری اس کو پڑھتا ہے تو اس کے دل میں بھی آتا ہے، یہاں پر لکھا ہے اگر تو دیا یقی لے کر نہ جا سکے تو تو شراب پی لینا۔ بہت سارے کرسچن جو کاروبار کرتے ہیں، جن کے پاکستان میں پرپٹ ہے، اوپر سے ظلم یہ ہے کہ حکومت پاکستان نے کرسچنوں کو یا ادر منارٹیز کو یہ دیا ہوا ہے، پرمٹ دیے ہوئے ہیں کہ آپ شراب پی سکتے ہیں اپنے مذہبی رسومات کے لیے۔ لیکن میں یہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں، بائبل مقدس کے مطابق پرانے عہد نامہ میں، نئے عہد نامہ میں کوئی ایسی رسم نہیں ہے کہ جس میں شراب استعمال ہو۔ یہ ہم پر ایک الزام ہے، یہ بائبل مقدس پر الزام ہے، اس لیے بائبل مقدس بات کو بیان کرتی ہے کوئی شرابی خدا کی بادشاہ میں داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ اس بات کو یاد رکھیں، بائبل مقدس میں شراب سرے ہی سے منع ہے۔ فرام دا اولڈ ٹیسٹامنٹ، فرام دا نیو ٹیسٹامنٹ، کسی جگہ پر اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو بہت سارے ہمارے مسیحی پیتے ہیں، پلاتے ہیں، پروگرام بناتے ہیں، جی ہم چلو اس نے بلاتی پیوان دے، دیسی نہیں پیان دے، مار بھی جان دینے باچکی نہیں بڑے، لڑائیاں ہو جاتی ہیں صرف شراب پی کر۔ لیکن یہ کرسچینٹی کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ دوسرا کوئی گروپ ہو سکتا ہے، دنیا دار گروپ ہو سکتا ہے، لیکن بڑے دن کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، ورلڈ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ بائبل مقدس کو یاد رکھیں، جو پولس رسول ہے جب یہ تیموتھیوس کو لکھتا ہے کہ معدے کی خرابی کے لیے پیا کر، تو اس کا جو یونانی لفظ ہے، اس کا جو اردو میں مطلب نکلتا ہے وہ ہے انگوروں کا تازہ رس، کیونکہ تیرا معدہ خراب ہے۔ جیسے آج بھی ہم جب جوس لینڈ پر یا جب ہم کسی
ریفریشمنٹ سینٹر پر جاتے ہیں تو وہاں پر ہمیں مالٹے کا تازہ جوس ملتا ہے یا ہم ملک شیک کہتے ہیں. اس بات کو یاد رکھیں ملک فلسطین میں اس وقت انگور بہت ہوتے تھے. آج یہ فصل کم ہو گئی ہے, لیکن ایک وقت تھا کہ ان ملکوں میں, فلسطین میں, اسرائیل کے علاقے میں انگوروں کی فصل بے حد تھی اور بہترین انگور ہوتے تھے. آج وہ سن ختم ہو چکی ہے اور اس لیے وہاں پر جب یہ شادیاں ہوتی یا کوئی بھی ایسی پارٹی ہوتی یا کوئی رشتہ دار ہوتے تو وہاں پر انگوروں کا تازہ رس پیش کیا جاتا تھا. اس لیے پولس رسول جب یہ کہتا ہے کہ تو تھوڑی سے میں کام میں لایا کر, اس بات کو یاد رکھیں جو پولس رسول ہے یہ پرانے عہد نامے کا کیڑا تھا, ایک ایک لفظ کی کھال اتارنے والا تھا. He know very well, اس کو پتا تھا. اس نے گملیل کے قدموں میں بیٹھ کر تعلیم حاصل کی تھی. اور اس بات کو یاد رکھیں کہ جو یہودی ہوتے تھے جب میں یسوع نے بنائی تو وہاں پر بھی لکھا ہے کہ یسوع نے پانی کو میں بنایا. کئی لوگ الزام لگاتے ہیں, تو اس بات کو یاد رکھیں جو یہودی شادی تھی نا تو یہ صرف کپڑوں کی تیاری نہیں کرتے تھے کہ اچھا میک اپ ہو جائے, اچھے پینٹ کوٹ بن جائے, بلکہ یہ اسپرچولی تیاری کرتے تھے. کیونکہ یہودی اس بات کو سمجھتے تھے کہ یہ شادی ہے بیسیکلی خدا کو بنی اسرائیل کا شوہر بھی کہا گیا ہے کلام پاک میں, اور اسرائیل کو اس کی بیوی کہا گیا ہے. تو اس رشتے کو اس تناظر ہی میں دیکھتے تھے. اس لیے جب شادی ہوتی تھی, یہودی شادی ہوتی تھی, تو اس بات کو یاد رکھیں کہ وہ اپنے آپ کو پاک روحانی طور پر کرتے تھے. صرف جسمانی پاکیزگی نہیں, اپنی ہولی پاکیزگی, اپنے روحانی پاکیزگی کے لیے اپنے آپ کو اسپرچولی تیار کرتے تھے. اپنے آپ کو پھر جسمانی بھی وہ تیار کرتے تھے جب وہ شادی ہونی ہوتی تھی. اس لیے ایسے ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ وہ قوم جو اپنے آپ کو تیار کرتے اسپرچولی کہ ہم خدا کی دلہن ہیں, تو کبھی ہو نہیں سکتا تھا کہ جو ماندار لوگ تھے اس دور کے کہ وہ اپنے شادیوں میں کسی ایسے نشے کی اجازت دے یا کسی ایسے شراب کی اجازت دے جو خدا کی طرف سے نہیں ہے, کیونکہ وہ روحانی طور پر اس کو ایک بڑی آنر کرتے تھے, بڑی آنر کرتے تھے. تو یسوع مسیح نے بھی جب اس بات کو میں ختم ہوگی تو یسوع مسیح نے اس پانی کو میں بنایا, تو بنیادی طور پر وہ کہہ لیں کہ انگوروں کا وہ تازہ رس بنایا گیا تھا. اس لیے انگوروں کا تازہ رس اور شراب میں فرق ہے, اور پولس رسول ہی اس بات کو بیان کرتے. اس بات کو یاد رکھیں, اور پہلا کرنتھیوں 5 باب اسے پڑھیں. پہلا کرنتھیوں 5 باب اس کی 11 آیت میں لکھا ہے, لیکن میں نے تم کو در حقیقت میں یہ لکھا تھا کہ اگر کوئی بھائی کہلا کر حرام کار یا لالچی ہو یا بت پرست یا گالی دینے والا یا شرابی یا ظالم ہو, شرابی یا ظالم ہو تو اس سے صحبت بلکہ ایسوں کے ساتھ کھانا. جو شخص کہہ رہے اس بندے نے سلام دعائی نہ لو, تو ہو کین وہ اپنے ڈسائپل کو کہہ سکتا ہے شرابی؟ وہ تو کہہ رہے ایسے بندوں کے ساتھ, شرابیوں کے ساتھ سلام دعائی نہ کرو. سوشل بائیکاٹ, سوشل بائیکاٹ کہہ رہا ہے. ایک کلام میں پھر سے پڑھ دیتا ہوں, پھر ذرا دھیان سے سنیں. لیکن میں نے تم کو در حقیقت میں لکھا تھا کہ اگر کوئی بھائی کہلا کر حرام کار یا لالچی یا بت پرست یا گالی دینے والا یا شرابی یا ظالم ہو تو اس سے صحبت نہ رکھو نہ کھانا. اور پھر اگر ہم پڑھیں پہلا کرنتھیوں اس کا 6 باب, پہلا کرنتھیوں اس کا 6 باب اس کی 9ویں اور 10ویں آیت. کیا تم نہیں جانتے کہ بدکار خدا کی بادشاہی کے وارث فریب نہ کھاؤ؟ نہ حرام کار خدا کی بادشاہی کے وارث ہوں گے, نہ بت پرست, نہ زناکار, نہ عیاش, نہ لونڈے باز, نہ چور, آگے, اور نہ کہاں داخل نہ ہوں گے. اور لیکن برانگ جی گال نہیں ہو رہی, خدا کی بادشاہی میں داخل. تو جو شخص یہ تعلیم دیتا ہے
کہ ایسوں سے کنارہ کرو یہ داخل نہیں ہوگے تو وہ کسی کو اجازت نہیں دے سکتا ہے۔ اس بات کو یاد رکھیں کہ جو لوگ پرمٹ بناتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، جن ہماری بہنوں اور بیٹیوں کے نام یہ لائسنس ہے، بیسیکلی اس بات کو یاد رکھو، خدا کا کلام انہیں لعنتی کہتا ہے، خدا کا کلام انہیں شریر کہتا ہے، اور جو شریر ہے یہ شیطان سے نکلا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے جو شراب پیتا ہے یا ورلڈلی ایسا مناتا ہے، سیلیبریٹ کرتا ہے شراب کے ساتھ خدا کے بیٹے کے جنم دن کو، تو وہ انتہائی گناہگار شخص ہے۔ اس لیے اس کو حقیقت میں یسوع مسیح کی ضرورت، اس بات کو یاد رکھے۔ ہمیشہ اپنے عزیزوں کو بتائیں ڈونٹ ڈو دس سن، اس گناہ سے باز آ۔ یہ گناہ تجھے خدا کی بادشاہی سے دور رکھے گا اور تیرا آخر اچھا نہیں ہوگا۔ اس بات کو یاد رکھیں کہ بائبل مقدس کے مطابق یہ دنیا داری کا جو لوگ کرسمس مناتے ہیں، اس کی خواہش کرنا یہ حرام ہے، یہ گناہ ہے۔ اس کے لیے پروورب میں اس کو احمق بھی کہا گیا ہے، اور پولس رسول کہتے ہیں اس کا ویسے ہی بائیکاٹ کرو۔ اور حکومت پاکستان نے آئی ڈونٹ نو کس بیس پر، شاید اپنے لیے انہوں نے بنوا رکھے ہیں، ہم لوگوں کو استعمال کرتے ہیں، لیکن بائبل مقدس کسی بھی فرقے کو، کوئی بھی مشن ہو، وہ اجازت نہیں دیتی ہے کہ کوئی یہ کاروبار کرے۔ بائبل کی طرف سے کوئی پرمیشن نہیں ہے کہ لوگوں نے اپنی مرضی سے کرسمس بنا لیے ہیں، اپنی مرضی سے لاभ بنا لیے ہیں، اپنا کاروبار چمکانے کے لیے، اپنی روٹی پوری کرنے کے لیے، لیکن ورڈ آف گاڈ اس طرح کے بڑے دن کے خلاف ہے۔ آمین۔ کئی لوگ روایتی طور پر بناتے ہیں، ہم نے اپنے گاؤں میں جانا ہے، جیسے ہم نے بھی ڈیکوریشن کی ہے، ہر سال کرتے ہیں، کیک بھی کاٹیں گے، ہم نے کرسمس میں رہے، ہم نے سوٹ بھی خدا کے فضل سے آپ سب نہیں تو کوئی نہ کوئی تو لیں دے، ٹھیک ہے، بھائی بھی لوگ بھی لیں گے، تو ہم سوٹوں کے ساتھ، ہم کیک کے ساتھ روایتی طور پر مناتے ہیں، روایتی طور پر بہت سارے۔ اب ایک اور بڑا ورلڈ میں ایک پرابلم آ گیا، ورلڈ میں پرابلم، اس کو کرسمس گریٹنگ نہیں کہتے، سیزنل گریٹنگ کہتے ہیں۔ سیزنل ابلیس نے چینج کر دیا کہ یہ سیزن بات ہے، مطلب سیزن ہے، برف پڑنی ہے، اچھی سے، بلکہ میں نے یہ بھی سننے میں آیا، کیونکہ میں نے کبھی وہاں پر منایا نہیں ہے، لیکن سنا ہے کہ 25 کو گورے چرچ نہیں جاتے، بالکل نہیں جاتے، باقی سارا بے شک جاتے ہیں، لیکن 25 کو جو خاص دن ہے وہ چرچ نہیں جاتے ہیں۔ تو اس کو سیزنل گریٹنگ، کارڈوں میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ سیزنل گریٹنگ لکھا جاتا ہے، لیکن یہ سیزنل گریٹنگ نہیں ہے، یہ خدا کے بیٹے کا جنم دن ہے، یہ خدا کے بیٹے کی پیدائش ہے۔ اس کے لیے پائیں صحیح بجا لو، تھینک یو۔ تو اس نسبت کو یاد رکھیں۔ پھر سے دو باتیں کہنے لگا، دو سوالوں کا جواب ہے۔ جو کہتے ہیں پرانا عہد نامہ نہیں پڑھنا چاہیے، ایسے لوگوں کا بھی بائیکاٹ کریں، ایسے لوگوں کو مت اپنے گھر میں آنے دیں۔ اور جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں بڑا دن یا کرسمس نہیں منانا چاہیے، تو ایسے لوگوں کا بھی گیٹ آؤٹ، اس کا بھی انکار کریں۔ اس بات کو یاد رکھیں، جب خداوند کے فرشتے کن کے پاس آئے، کن کے پاس آئے تھے اس حوالے میں، کن کے پاس؟ چرواہوں کے پاس۔ کس کے پاس آئے ہیں؟ تو کس کے فرشتے ہیں؟ اور بندیاں کے فرشتے سن؟ کون جی ڈاکٹر صاحب؟ کس کے فرشتے ہیں؟ اور خدا کے فرشتے ہیں۔ خدا خوش ہے، اس لیے خدا فرشتوں کو بھیج رہا ہے۔ جاؤ ذرا بین واجب جا کے دسو تو میری نسل نے دسو کہ تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے۔ ہاللیلویا، تمہارے لیے، ہاللیلویا، only one savior, only one Jesus Christ, only one universal savior، اور وہی خدا کا کلمہ، خدا کا بیٹا یسوع مسیح ناصری۔ ہاللیلویا، زوردار تالی اس ناصری کے لیے۔ تمہارے لیے سیویئر پیدا، ان کو بتاؤ۔ پھر سے گا رہے ہیں، وہ بھی گا رہے، مبارک ہو گیت گا رہے ہیں، آج وڈا دن ہے، وہ بھی گا رہے، آسمانوں پر خوشخبری دے کر منا رہے ہیں۔ ہیونلی مخلوقات جو ہے اس کو سیلیبریٹ کر رہی ہے،
خدا خوش ہے کہ خدا نے وہ کلام جو کتنے سو سال پہلے اس نے پیدائش 3:15 میں کیا تھا، خدا کا وہ کلام پورا ہے۔ وہ کلام جو اس نے یسایہ کی وہ کلام جو اس نے میکا کی وہ کلام جو اس نے زکریا کی معرفت کیا، خدا کا کلام پورا ہو رہا ہے۔ اس لیے خدا آسمانوں پر خوش ہے، جو فرشتے ہیں یہ فضا میں خوش ہے، اور نیچے چرواہے بھی خوش ہے۔ آؤ جا کر اسے یسوع کا نظارہ کرتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں جو چرنی میں پیدا ہوا۔ ہاللویا۔ اگر کسی کی زندگی میں ابھی تک نجات، سب اٹھ جائے تھوڑی دیر کے لیے، اور کسی کی زندگی میں ابھی تک نجات کا کام نہیں ہوا ہے، نجات کا کام نہیں ہوا ہے، پھر سے وہ برگشتہ ہو گیا ہے، تو کرسمس کا یہ مہینہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ خدا کا بیٹا اس لیے پیدا ہوا، تو اس کا نام یسوع رکھنا۔ وہ نجات دے گا گناہوں سے، وہ نجات دے گا شراب سے، وہ نجات دے گا لعنتوں سے، نجات دے گا بیماریوں سے، نجات دے گا ہر ایک چیز سے۔ اور کسی کی زندگی میں بنیادی ہمارا جو پرپس ہے کہ ہماری زندگی میں نجات کا ایکسپیرینس ہو، اور ان چرواہوں نے وہ ایکسپیرینس کر لیا، اپنا دل کھول کر اس کے سامنے رکھ دیا، اس جگہ پر پہنچ کے اس خوشخبری کو، بہت سارے ہیں روایتی مناتے ہیں، بزنس کے طور پر مناتے ہیں، اپنے لیکن دنیا داری کے طور سے مناتے ہیں، لیکن حقیقی کرسمس ہے کہ میرے دل پر یسوع کی حکمرانی ہوں، اور ہم تبدیل شدہ لوگ ہوں، ہم خدا کی محبت کو بیان کریں، خدا نے ہمارے ساتھ فضل کیا ہے، ہم خدا کے فضل کو جانیں، خدا کے فضل میں رہیں، خدا کے فضل میں چلے، اور خدا کے فضل کو، اس کی محبت کو دوسرے لوگوں تک بھی شیئر کر سکے، گناہگار کو بتا سکے یسوع کے آنے کا مقصد یہی تھا کہ تو نجات پائے، ہمیں یہ پتا ہو کہ ہم نے نجات پانی۔ اگر کسی کی زندگی میں ابھی تک یہ تجربہ نہیں ہوا تو میں سے کہوں گا یہ سیزن اس کے نجات کا سیزن بن جائے۔